اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف وِد صبا۔ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ قریش کو لے کر۔ سورۃ قریش کو لے کر ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ سورۃ قریش کی مدد سے کس طرح سے اپنی زندگی میں ایسے کرشمے لا سکتے ہیں، ایسا فیض اٹھا سکتے ہیں جو دوسرے لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی ایک حسرت ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتا ہے۔ ایسے فیض آج ہم سورۃ قریش کی مدد سے حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ سورۃ قریش کو، ٹھیک ہے جی، سورۃ قریش کو اگر آپ 41 بار بما تسمیہ پڑھ لیں۔ بما تسمیہ بہن بھائیوں کی وضاحت کے لیے بتا دوں، آسانی کے لیے بتا دوں کہ ہر بار جب بھی آپ سورۃ قریش پڑھیں گے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لینے کے بعد آپ نے اس کو 41 کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بیسٹ ہے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ کو مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ کو پہلے اس کے بتاتی ہوں، مزید آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی، سورۃ قریش کے اور بھی وظیفے بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو اس کا فائدہ بتاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سواری نہیں مل رہی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سواری میں آپ سوار ہوئے ہیں وہ آپ کو محسوس ہوا ہے کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آپ سواری کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سواری میں تاخیر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چلتی مشین اچانک سے رکاوٹ ڈال دے، کوئی چیز ایسی لب لباب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے لیے اچانک سے پریشانی کا سبب بن جائے۔ آپ 41 بار سورۃ قریش کو باوضو ہو تو بہترین ہے، لیکن اگر آپ باوضو نہیں بھی ہیں تو 41 بار سورۃ قریش کا ورد شروع کر دیں، دل میں شروع کر دیں یا زبان سے شروع کر دیں، اور انشاءاللہ العزیز اس سے اپنی جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس سے چھٹکارا پائیں، فیض اٹھائیں۔ یہ ایک بڑا ہی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں اکثر کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، کوئی کھانا خراب ہو گیا ہے، کوئی مشین خراب ہو گئی ہے، اچانک سے چلتے چلتے رک گئی ہے، اس طرح کی پریشانیاں بہت ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ کھانا بنانے لگے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ جی فلاں چیز تو ہے ہی نہیں، اب کیا کریں۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے موٹے مشکلات ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی پریشانیاں ہیں، اگر آپ نے ان سے جان چھڑانی ہے، مصیبت سے خود کو آزاد کرنا ہے تو آپ 41 بار صرف سورۃ قریش کو پڑھیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو خاتون حمل کے اپنی پریگننسی کے فرسٹ ویک سے یا پریگننسی کے فرسٹ ڈیز سے، حمل کے ابتدائی دنوں سے، جو خاتون سورۃ قریش کی ایک تسبیح روز پڑھنا شروع کر دے، یعنی سورۃ قریش کو 100 بار پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا حمل یہ ابتدائی دنوں سے آپ نے عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کا عمل اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے فضل سے حفاظت میں رہے گا، کیونکہ پریگننسی کے مختلف طرح کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ سورۃ قریش کا ابتدائی دنوں سے ہی اپنا زندگی میں آپ اس کو شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز حمل کے آخر تک آپ ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ سورۃ قریش کا ایک اور طریقہ، ایک اور آپ کو فیض میں بتاؤں جو آپ اٹھا سکتے ہیں کہ گھر کا راشن، ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کمانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اخراجات نہیں سنبھل رہے ہوتے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آمدنی ہماری پہ انکریمنٹ نہیں لگ رہا ہوتا، روزگار جتنی ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو دہاڑیاں ہوتی ہیں وہ اسٹل ایک ہی جگہ پہ جمی ہوئی ہوتی ہیں، اخراجات بڑھ رہے ہوتے ہیں، بہرحال اس طرح کے معاملات سے گھر میں ایک بے سکونی کا ماحول بن جاتا ہے۔
راشن میں برکت نہیں ہوتی، جو گھر کا راشن ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑا زبردست، جب گھر کا آپ گروسری اگر آپ اچھا یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو منتھلی کی گروسری منگوا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اکٹھے، چاہے ایک ہفتے کی، چاہے 15 دنوں کی، چاہے ایک مہینے کی، وہ لوگ یہ کریں کہ 101 بار سورۃ قریش کو پڑھ کر، سورۃ قریش کے افادیت اور سورۃ قریش کے فضائل میں آپ کو بتا رہی ہوں، سورۃ قریش کو 101 بار پڑھ کر وہاں پر اس راشن کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ العزیز اس راشن میں غائب سے برکت ہوگی، اور شیطان جو ہے اس راشن میں منہ نہیں مار پائے گا۔ جب شیطان منہ مارتا ہے کسی بھی راشن میں، کسی بھی کھانے کی چیز میں، تو وہاں پہ بیماریاں جنم لیتی ہیں اور جو ہوتے ہیں برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں کہ آپ وہ تمام لوگ جو کھانا کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے، وہ تمام لوگ جو کھانا کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اسکن کے پرابلمز ہو جائیں گے، اسکن ڈیزیزز ہو جائیں گی، وہ تمام لوگ جو ڈرتے ہیں کہ پیٹے میں پتھری ہے، گردے میں پتھری ہے، یہ ہے وہ ہے، کھانے کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے، معدے کے مسائل ہو جاتے ہیں، کھانے کے بعد ایک بار، صرف ایک بار سورۃ قریش پڑھ لیا کریں۔ کھانے کے بعد صرف ایک بار آپ سورۃ قریش پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ کھانا آپ کو کے لیے بیماری نہیں بنائے گا، آپ کا وہ کھانا آپ کے لیے برکت بنے گا، آپ کا وہ کھانا آپ کو فیض پہنچائے گا، آپ کا وہ کھانا آپ کو پریشانی سے نجات دلائے گا، پریشانی سے بچائے گا۔ ظاہری بات ہے، نیچرل سی بات ہے، جب کوئی کھانا ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہمارے لیے راحت کا باعث نہیں بنتا تو ہمیں پریشانی بن جاتی ہے، تو وہ کھانا جس کے بعد آپ ایک بار، صرف ایک بار سورۃ قریش پڑھ لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کے سورۃ قریش پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے فضل سے وہ کھانا آپ کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں، اور کیونکہ ہمارے چینل پہ اتھینٹک اور اچھے اچھے مجرب وظائف موجود ہیں، مختلف طرح کے وظائف موجود ہیں، مختلف طرح کے پریشانیاں، مختلف طرح کے مسائل ہیں، تو وظائف بھی مختلف طرح کے موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، الحمدللہ کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ حافظ۔